السلام علیکم، میں ہوں فیصل محمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ویوز آف فیصل محمد۔ اس وقت بہت کچھ پاکستان میں بھی چل رہا ہے، بیرون ملک تو چل ہی رہا ہے، لیکن پاکستان میں بہت کچھ چل رہا ہے اور آپ سے میری گزارش ہوگی کہ آپ ہمارے ویلاگ کو آخر تک دیکھیں، اگر پسند آئے تو اسے آپ شیئر ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، یہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے آپ کی سبسکرپشن جو ہے۔ مسئلہ کچھ یہ ہے کہ جناب وہ ارشد ندیم صاحب کا جو بخار ہے وہ ابھی کچھ تھما نہیں تھا، وہ بخار ابھی چل رہا تھا، ٹیمپریچر اس کا کچھ کم نہیں ہوا تھا کہ اچانک ایک نیا جو ہے نا وہ جھٹکا پڑ گیا، یعنی میری مراد جنرل فیض حمید کے حوالے سے ہے۔ ان کی گرفتاری کو کل ظاہر کر دیا گیا اور یہ کل تو نہیں ہوئی تھی، یہ تقریباً کچھ 4-5 روز پرانی بات ہے، لیکن اس کو ظاہر نہیں کیا گیا تھا اور بہرحال اب کل اس کو کنفرم کر دیا گیا ہے۔ اور میں نے کل آج کے ویلاگ سے پہلے کل ایک دو جگہ اور مزید جو ایک ویلاگس کے ساتھ بلکہ ایک میڈیا پہ بھی میں نے کل کہا کہ بہرحال جو کچھ ہوا یہ فوج کا اپنا ایک ڈومین ہے، وہ اپنے معاملات کو جانتے ہیں، لیکن بحیثیت ایک تجزیہ نگار میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے وقت جو ہے نا وہ قطعی طور پر مناسب نہیں تھا۔ اچھا، اب اس میں جو ہے نا یہ بہت بڑا ایشو ہے کیونکہ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ دیکھیے آئی ایس پی آر نے بھی کہا ہے نا کہ ہم نے ان کو مطلب مزید جو لوگ ہیں، ہمارا جو احتساب کا جو عمل ہوتا ہے ہمارے ادارے میں، اور جو انہوں نے لمبی چوڑی ایک ڈیٹیل آپ نے پڑھ لی ہوگی، وہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، ویلاگ 15-16 منٹ کا ہوتا ہے، وہ سارا اس کو پکڑا اس کو پکڑا اس کو پکڑا، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے کی ہوگی، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن جنرل فیض حمید جو ہے نا یہ وہ سابقہ ایک اور ڈی جی آئی ایس آئی تھے، ان کو بھی انہوں نے پکڑا تھا، انہوں نے کتاب شتاب لکھ دی تھی، ان کو کہا گیا تھا کہ جناب یہ اینٹی پاکستان ہے، بہرحال وہ ایک لمبی کہانی چھوڑے۔ لیکن یہ جو ڈی جی آئی ایس آئی ہے نا، یہ ڈی جی آئی ایس آئی میں سمجھتا ہوں کہ فوج کے تمام جتنے بڑے عہدیدار ہیں یا جو بڑے افسران رہے ہیں جنہوں نے ملک اور قوم کی خدمت کی ہے، یہ اس میں ایک بھاری بھرکم شخصیت ہے۔ اچھا، اب کہا یہ بھی گیا ہے کہ اس میں جناب جنرل فیض حمید کے ساتھ ساتھ جو ہے ان کے کچھ معاملات ہیں جو ان کے ساتھ سب کوآرڈینیٹ تھے، شاید ان کو بھی گرفتار کیا گیا ہے، باہر نام تو کنفرم نہیں آ رہا ہے۔ اور ساتھ میں یہ بھی کہا جا رہا ہے، جسے کل میں نے کہا تھا کہ وہ کیا کہتے ہیں کوئی سوسائٹی کا چکر ہے۔ میں آپ کو پہلے بتائیے سوسائٹی کا چکر کوئی نہیں ہے، سوسائٹی کی باہر آڑ ہے، سوسائٹی کی آڑ میں انہیں پکڑا گیا تھا اور اس کے بعد جو انہیں گرفتار کیا گیا۔ لیکن میں بتا دوں کہ جنرل فیض حمید کی گرفتاری اس لیے ہے کہ اس کے پس منظر میں ملک کی بڑی شخصیات جو ہے نا مزید گرفت میں آئیں گی اور ان کے گرد بھی گھیرا تنگ کیا جائے گا۔ لیکن افسوس یہ ہوگا کہ ان کے اندر جتنی بھی بڑی شخصیات پکڑی جائیں گی، یہ وہ پکڑی جائیں گی جو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طریقے سے استعمال ہوتی رہی۔ کس کے لیے استعمال ہوتی رہی چھوڑ دیں آپ، لیکن حقیقی طور پر بدعنوان کوئی نہیں پکڑا جائے گا۔ نواز شریف نہیں پکڑ میں آئے گا، زرداری نہیں پکڑ میں آئے گا، مریم نواز نہیں پکڑ میں آئیں گی، جنہوں نے فوج کو روگ آرمی کہا وہ پکڑ میں نہیں آئیں گے، جنہوں نے پاکستان کے اثاثے سارے کے سارے بیچنے کی بات کر دی، جو کچھ انہوں نے کیا ان میں سے کوئی پکڑ میں نہیں آئے گا۔ ہاں، ادھر ادھر کے لوگ جو ہیں جن کو مختلف، کیونکہ یہ تو اصل مین ہرکارے ہیں نا، یہ جو وہ ہوتا ہے نا شطرنج کے اندر ہوتے ہیں نا مہرے، ادھر سے ادھر کر دینا، ادھر سے ادھر کر دینا، پیادے کو آگے کر دینا، پیچھے کر دینا، یہ اس کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ اور ان کے پیچھے جو شطرنج کی ایک طرف بیٹھا ہے، ایک طرف وہ مقامی اسٹیبلشمنٹ اور دوسری طرف جو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ بیٹھی ہے، ہمیشہ بتاتا رہا ہوں آپ کو، کوئی بھی ہو سکتی ہے اسٹیبلشمنٹ۔ بہرحال تو اب یہ بات ہے کہ اس کے اثرات بہت ہوں گے۔ دو باتیں میں نے پہلے ہی بتا دی آپ کو کہ ایک تو ٹائمنگ بڑی غلط ہے، اور میں اس کو ملک اور قوم کے حوالے سے میرے نزدیک یہ وقت بھی غلط ہے اور یہ فی الحال یہ کام بھی غلط ہے۔ اچھا، اب اس میں ایک بات اور میں بتا دوں کہ بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ جنرل فیض حمید کی گرفتاری کا کسی کو پتہ نہیں تھا۔ کہ جنرل فیض حمید کی گرفتاری کے بارے میں مجھے سب سے پہلے پتا تھا، میں نے 1 سال پہلے بتا دیا تھا کہ عمران بھی گرفتار ہوں گے، جنرل فیض بھی گرفتار ہوں گے، لوگ نہیں مانتے تھے۔ اس کے بعد ابھی چند ماہ پہلے میں نے کہا تھا کہ عمران گرفتار ہو گئے ہیں اور جنرل فیض بھی گرفتار ہوں گے، اور ان کو پرویز مشرف کی طرح انہیں بھی تختہ مشق بنایا جائے گا۔ یہ انٹرنیشنل میڈیا پہ میرا باضابطہ انٹرویو ہے 2 جگہ، باہر اب ملکوں کا نام میں نہیں لے رہا فی الحال، ان کے یہاں میڈیا میں چھپا، اور یہ اس کی مانیٹرنگ ڈیسک میں آپ کی خبر بھی ایک دیکھ لیں، واضح طور پر لکھا ہے۔ تو یہ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ کسی کو پتہ نہیں تھا، جو بڑے بڑے تجزیہ نگار کہہ رہے ہیں، وہ ان کی غلط بیانی میرے اسٹیٹمنٹ سے ظاہر ہو جاتی ہے۔ نمبر 2، اچھا اب اس میں ایک چیز یہ بھی آ رہی ہے کہ اب لوگ اس پہ مختلف قسم کی باتیں کر رہے ہیں، وہ کرپشن کا معاملہ تھا،
اس سوسائٹی کا مسئلہ تھا، وہ انہوں نے باتیں کی. انہوں نے دیکھیے میں ایک بات بتا دوں کہ لوگ کیوں بھول جاتے ہیں کہ افغانستان میں امریکہ اور نیٹو، دنیا کی بڑی اس وقت نیٹو بہت بڑی طاقت ہے. آپ دیکھ رہے ہیں لڑ رہی ہے 2 سال سے. امریکہ اور نیٹو کو ہزاروں جانوں کی، کئی سینکڑوں فوجوں کی جانوں کی قربانی دینے کے باوجود اور اربوں ڈالر خرچ کرنے کے باوجود، اربوں ڈالر کا اسلحہ پھونکنے کے باوجود افغانستان سے جس نے ذلیل و خوار ہو کے نکلوانے پر مجبور کیا ان کو، وہ 2 شخصیات تھیں، ایک عمران خان اور ایک جنرل فیض. ادھر کوئی نہیں آ رہا، کوئی بھی بات، سب ادھر ادھر بڑے بڑے تجزیہ نگار ہوتے، کیونکہ پتہ ہی نہیں ہے. کچھ کو پتہ ہے تو ڈر کے مارے بات نہیں کرتے، کیونکہ پھر وہ جانا بھی تو ہوتا ہے نا، آگے پیچھے کو ویزے شیزے کا بھی مسئلہ ہوتا ہے، بڑے معاملات ہوتے ہیں. تو یہ 2 شخصیات تھیں جنہوں نے سب سے ان کو مغرب کو وہاں سے ذلیل و رسوا کر کے نکالا. ٹھیک ہے، اس میں ان دونوں کا بڑا کردار تھا. لوگ کیوں بھول جاتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو ڈرون گرتے تھے مغرب کے، اس پر پابندی کس نے لگائی تھی؟ پتہ ہی ہو نا لوگوں کو. لوگ یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ جو اسلحے کی ترسیل روکی تھی، آج تک کوئی پاکستان کا بڑے سے بڑا لیڈر مائیکا لال جو انگلی نہیں اٹھا سکتا تھا مغرب کے اوپر، اور اس نے نیٹو کی ترسیل دوران جنگ روک دی. اس نے کہا نہیں جائے گی یہاں سے ترسیل، اگر یہاں پر اگر ڈرون گریں گے تو. کون تھا وہ؟ عمران خان تھا. ٹھیک ہے نا. تو لوگ کیوں بھول جاتے ہیں کہ جو دوحہ معاہدہ ہوا تھا، لوگ یاد کیا کریں نا. پاکستان خبریں بھول جاتے ہیں، ہمارے پاس اتنے ایونٹس آتے ہیں ایک کے بعد دوسرا، دوسرے بعد تیسرا، بہت بھول بھال جاتے ہیں. وہ دوحہ کی ملاقاتیں دیکھیں، وہ دوحہ کی ملاقاتوں میں کیا کہا تھا، سب نے کیا کہا تھا کہ عمران خان کی وجہ سے، پاکستان کے کردار کی وجہ سے اور پاکستان کی فوج کے کردار کی وجہ سے دوحہ معاہدہ کامیاب ہوا ہے. کیوں بھول جاتے ہیں آپ؟ مغرب کو جس مقصد کے اوپر افغانستان میں گھسا تھا امریکہ، لاکھوں کروڑوں کی اربوں ڈالر خرچ کر جو گھسا تھا وہاں سے، اس کا اصل مقصد کیا تھا؟ وہاں سے طالبان کو ملیہ میٹ کرنا، نیست و نابود کرنا. طالبان کی حکومت کو دوبارہ کون لے کے آیا؟ کس سے اسٹریٹجی تھی؟ جنرل فیض اور عمران خان. کیوں بھول جاتے ہیں لوگ؟ کس چکروں کے اندر پڑے ہیں کہ یہ وہ اس چکر میں کہ وہ سوسائٹی کے پیسے کھا گئے، وہ بلڈنگ اونچی ہو رہی تھی، بلڈنگ نیچے ہو رہی تھی، وہ فراڈ کر دیا. پاکستان میں تو روز اول سے فراڈ ہو رہا ہے. یہ آئی پی پی ابھی آپ کے سامنے جو پڑے ہوئے ہیں، اس کے اندر بھی بہت سارے لوگ ہیں نا. یہ کیوں نہیں پکڑا؟ سب سے بڑی بات ہے کہ فراڈ کی تو حکومت بیٹھی ہوئی ہے. یعنی اب آپ یہ بتانا چاہ رہے ہیں، لوگ کہہ رہے ہیں بڑے تجزیہ نگار صاحب بڑا احتساب ہوگا اور یہ حکومت جو ہے احتساب کری، مطلب ایک چور کے ذریعے دوسرے چور کی آپ کام کروا رہے ہیں. چوروں کی تو حکومت ہے. سب سے بڑا ڈاکو تو اوپر بیٹھا ہوا ہے پاکستان کی صدارت کے اوپر، دوسرا چور جو ہے پاکستان کی وزارت عظمیٰ پہ بیٹھا ہوا ہے. ایک دوسرے کی تعریف کرتے ہیں. وہ ساتھ میں جو ہے ابھی موجود سے سیٹ اپ چل رہا ہے، وہ بھی سب انہیں کے چٹے بٹے ہیں. تو سارے جو ہے نا معاملات کو دیکھیں. یہ جو سارے تجزیہ نگار تجزیہ کر رہے ہیں، اور بڑے بڑے آ کے جناب ہوائی باتیں کی جا رہی ہیں کہ وہ یوں تھا، اور جنرل فیض کی بہت بڑی غلطی تھی کہ وہ ان سے بھی رابطے میں رکھتے تھے، ان سے بھی رابطے میں رکھتے تھے، ان سے. کیا بے وقوفی! یاری میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ سب بے پر کی باتیں ہیں. یہ خبریں فیڈ کرنے والا جو بھی کوئی کر رہا ہوں، مجھے نہیں پتا کون کر رہا ہے، آئی ڈونٹ نو، میں اس پہ نہیں جانا چاہتا، میں کسی کو مورد الزام نہیں. جو وہ فیڈ کر رہا ہے، جنہوں نے اپنے پیراشوٹر تجزیہ نگار دفاع کے ادھر کے ادھر کو اتارے نا، وہ سب وہ ان کو پتا ہے کہ پاکستان کی جو قوم جو ہے نا سننے والے مجھ جیسے، وہ بے وقوف ہیں، وہ سن کے یقین کر لیتے ہیں. یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب وہ جنرل فیض صاحب بڑے خطرناک کام کیے ہیں. ابھی میں تھوڑی دیر پہلے ایک بہت بڑے تجزیہ نگار کی بات سن رہا تھا، وہ ٹی وی کے اندر بیٹھے ہوئے چیف بیورو، کہ جناب وہ بڑے خطرناک کام کر رہے تھے. انہوں نے نواز شریف سے بھی رابطہ رکھا ہوا تھا، انہوں نے کیانی سے بھی رابطہ رکھا ہوا تھا، انہوں نے فلانے سے بھی رابطہ رکھا تھا، انہوں نے عمران خان سے بھی رابطہ رکھا ہوا تھا. ان گدھے کے بچوں سے یہ پوچھے کہ پاکستان کی جو انٹیلیجنس ہے دنیا کی، اس کی سب سے بڑی انٹیلیجنسیا کی کامیابی کیا ہے؟ لوگوں کو پتا ہے کیا؟ ہمارے پاس لوگوں کو معلوم ہے؟ آدھے سے زیادہ لوگوں کو نہیں پتا ہوگا. آئی ایس آئی کی کامیاب حکمت عملی جو ہے وہ ہیومن ریسورسز ہیں، ہیومن انفارمیشن ہے. اور بڑی اور یہ ایسی ہے کہ آئی ایس آئی کا ہمارا ٹول ہے الحمدللہ. اس کے اندر میں فخر کرتا ہوں اپنے آئی ایس آئی کے اوپر، جو دنیا کی کسی ایجنسی کے پاس نہیں ہے، ہماری آئی ایس آئی کے پاس ہے. تو جو آئی ایس آئی کا چیف ہوگا، وہ تو لازمی طور پر جو انٹیلیجنس کو سمجھتے ہیں، جو جانتے ہیں حقیقت میں انٹیلیجنس. ویسے تو وہی بھی ہو سکتا ہے نا، آئی ایس آئی کے تو ہزاروں ایجنٹ بنے پھرتے ہیں. جو حقیقت میں جس نے جو انٹیلیجنسیا کو سمجھتا ہوگا، اس کو پتا ہوگا کہ انٹیلیجنس کے کسی بڑے عہدے کو کنٹرول کرنے کے لیے اسے ملٹی ڈائمینشن جو ہے
ملٹی ڈائمنشن، سمجھ رہے ہیں آپ، کئی جگہ کئی چوطرفہ لوگوں سے بیک وقت رابطے رکھنے پڑتے ہیں، مخالف سے بھی، حمایت والے سے بھی، نقصان پہنچانے والے سے بھی، فائدہ پہنچانے والے سے بھی، جبھی تو لوگوں کا پلان پتہ لگتا ہے۔ یہ الزام لگایا جا رہا ہے جناب ٹی وی پہ بیٹھ کے، جناب وہ نواز شریف سے بھی رابطے میں رکھتے تھے، وہ تو بڑے خطرناک تھے، وہ تو عمران خان سے بھی رابطے میں رکھتے تھے، وہ تو باجوہ سے بھی رابطے میں رکھتے تھے، وہ تو فلانے سے بھی رکھتے تھے۔ بھائی آئی ایس آئی کا چیف ہے، یہ کوئی ساس بہو کی کہانی نہیں ہو رہی ہے، یہ کچھ میاں بیوی کا نہیں ہوتا کہ جناب وہ چونکہ اس کی بیوی تھی تو وہ اس پڑوسی سے بھی رکھتی تھی سلام دعا، وہ اس کی کیا بےہودہ قسم کی باتیں کر کے میڈیا پہ قوم کو بیوقوف بنا رہے ہیں آپ لوگ۔ اس سے اندازہ ہو سکتا ہے، میں اسی لیے کہتا ہوں کہ اس سے لوگوں کی مینٹیلٹی کا اندازہ ہوتا ہے کہ لوگ اس کو سمجھ کے بڑے غور سے سن رہے تو اچھا یہ کرتے تھے۔ یہ سب قوم کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے۔ جنرل فیض کا آپ کو میں گناہ بتا چکا ہوں اور عمران خان کا بھی گناہ بتا چکا ہوں۔ لکھ لیں یہ بات، میں گزشتہ 20-25 سال سے کہہ رہا ہوں، مرحوم جنرل حمید گل صاحب بھی کہتے تھے کہ جب کبھی بھی مغرب کی دم پہ پیر آیا سارے ان کے ایجنٹ ایک ہو جائیں گے، اور جس نے دم پہ پیر رکھا ہوگا وہ دنیا کا سب سے بڑا مجرم ہوگا۔ کیا آپ کو یہ صورتحال نظر نہیں آ رہی؟ آج بھی ہمیشہ بھی یہ بات میں کہتا تھا، جو شخص اس پاکستان کے اندر مغرب کے خلاف بات کرے گا، مغرب کو للکارے گا، وہ ڈیجیٹل دہشت گرد ہوگا، وہ ٹیررسٹ ہوگا، وہ منی لانڈر ہوگا، وہ ملک دشمن ہوگا، اور دنیا کی جتنی برائیاں ہیں جو شاید ابھی ایجاد بھی نہیں ہوئی ہوں گی، جن کا بھی پتہ لگنے والا ہوگا، وہ بھی وہی ہوگا۔ لیکن جو بین الاقوامی طاقتوں کی یہاں پہ غلامی کرے گا وہ بہت بہتر ہوگا، وہ جنت کا حقدار ہوگا۔ وہ ملک دشمن چاہے وہ کچھ بھی کرے، وہ پیسے نکال دے، سب کچھ کر دے، سوئٹزرلینڈ کے بینک بھر دے، پورے سرے محل بنا لے، بھارت کو کہہ دے کہ ہمارے آئی ایس آئی کے چیف کو لے جاؤ، اس کو جا کے کھڑے ہو کے منموہن سنگھ کیا کہتے ہیں کہ میں پاکستان کی فوج سے زیادہ آپ کی فوج پہ بھروسہ کرتا ہوں، ان کو کہہ دیجیے کہ یہ تو راک آرمی ہے، آئی ایس آئی کی وہ بند کر دیں، ان کو اوقات یاد دلا دے سب۔ لیکن کیا ہے، یہ جتنا کریں، جتنا ہماری معزز اچھی فوج کو، ہمارے جو بیچارے قربانیاں دے رہے ہیں ان کو جتنی چاہے آپ گالیاں دیں، ان کی ایسی تیسی کر کے رکھ دیں، لیکن مغرب کی آپ وفادار ہونا چاہیے۔ تو یہ تو کچھ نہیں ہے جناب آپ کے لیے، یہ تو کچھ پھول ہے، لیکن جہاں آپ مغرب کے خلاف گئے بس وہیں آپ کا کام خراب ہو گیا۔ یہ اس ملک کا المیہ ہے، اور یہ ہمارے جو سیاستدان ہیں نا، یہ اس تمام نظام کو لے کے چل رہے ہیں جو آج تک بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں نے آپ سے کہا نا کہ یہ کرنے جا رہے ہیں احتساب، کہہ رہے ہیں کہ بڑا زبردست کڑا احتساب ہونے والا۔ احتساب کس کے ذریعے کر رہا ہے؟ بھائی احتساب کر رہا ہے نا، آئے نا فوج، حافظ صاحب آئے، ماشاء اللہ لگائیں ماشاء اللہ، سب کو پکڑے اٹھا کے، پھر آپ بات ان کے ذریعے کیا آپ احتساب کروا رہے ہیں؟ یہ احتساب اس طرح نہیں ہوتا۔ یہ واضح نظر آ رہا ہے کہ یہ ایک پی ٹی آئی کے خلاف اور عمران خان کے خلاف اور ان تمام لوگوں کے خلاف جنہوں نے یہاں سے مغرب کو آؤٹ کرنے کی کوشش کی تھی، ان پہ جرم یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ انہوں نے پاکستان کا خارجہ پالیسی کا اور پاکستان کو غیر جانبدار، جسے کہتا ہے خارجہ پالیسی کا رخ متعین کرنے، اور پاکستان کو غیر جانبدار ایک پالیسی کی طرف لے جانے کی کوشش کی تھی۔ اچھا 70 سال سے تم ہمارے ساتھ ہو، اتنی تیزی؟ باجوہ صاحب تو سب سے پہلے تھے نا ان میں، تو باجوہ صاحب کو تو چھوڑا، ہو سکتا ہے دکھانے کے لیے باجوہ کو بھی پکڑ لیں، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو سارا سب کچھ ہو رہا ہے نا، یہ بنیادی طور پر اصل وجوہات یہ ہے۔ میں نے آپ کو حقیقت بالکل صاف آپ کو بتا دی۔ آج آپ دیکھ لیں طالبان کی حکومت بیٹھی ہوئی نا، اسی کے لیے تو آیا تھا نا امریکہ بھائی، اور میرے لیے آیا تھا، آپ کے لیے آیا تھا، یا پیوٹن کے لیے آیا تھا؟ انہی کے لیے آیا تھا جن کی آج حکومت ہے، انہی کے لیے آیا تھا۔ اور اب چونکہ اپنے پنجے گاڑنے ہیں عالمی طاقتوں نے جو مسلمان کی دشمن قوتیں ہیں، اب چونکہ ایران کا بھی معاملہ ہے، اب آپ دیکھیں دوبارہ وہی افغان، میں آج سے 15-20 سال سے کہہ رہا ہوں کہ یہ جس وقت عمران خان کی حکومت آئی تھی، میں نے اس وقت کہا تھا کہ اس معاملات کو درست کریں، ساری چیزوں کو چھوڑیں، پہلے افغانستان کے ساتھ معاملات کو درست کریں، باقی یہ چھوڑ دیں سب، یہ احتساب کا چکر سارا ان لوگوں کا پکڑنا ہے تو یا تو ایک دم پکڑ دیں۔ یہ وہ جو غلطیاں ہوئی عمران خان سے، ادھر سے ادھر جو ہوتا رہا نا، یہ وہ ہوئی غلطیاں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن وہ بھی بیچارہ کیا کرتا، اس کے بعد اکثریت ہی نہیں تھی، وہ باجوہ صاحب بھی کھلا رہے تھے ان کو، ادھر سے ادھر سے ادھر باجوہ صاحب بھی کھلاتے تھے۔ تو فیض حمید اتنے قصوروار نہیں ہیں، سب سے زیادہ باجوہ صاحب قصوروار ہیں۔ فیض حمید تو غالباً شاید 3 اسٹار جنرل تھے، وہ اصل تو آرمی چیف ہے نا، آرمی چیف کے تو آرڈر کو فالو کرتے ہیں، وہ جو کچھ آرمی چیف نے کہا وہ انہوں نے کیا۔ اب وہ آپ چاہے ان پہ کچھ بھی کہہ دیں، وہ آپ 9 مئی بھی ڈال دیں، ان پر 10 مئی بھی ڈال دیں، بلکہ ہو سکتا ہے وہ اگر وہ یہ کہہ دیا جائے کہ جو قائد اعظم کو جو قتل کیا تھا نا، سوری لیاقت علی خان کو، وہ اکبر جس کا نام تھا، وہ بھی ڈال دیں کہ اس کو بھی کیا کہتے ہیں جنرل فیض نے بھیجا، تو کوئی بات نہیں، مان لیں گے سب۔
پاکستان میں سب مان لیا جاتا ہے۔ اب کیا ہوگا جنرل فیض کے حوالے سے؟ میں اس چیز سے سخت خلاف ہوں۔ جنرل فیض انتہائی محب وطن آدمی تھے، میں جانتا ہوں، میرے کوئی رشتہ دار نہیں تھے، لیکن بہت سارے معاملات میں جانتا ہوں۔ جنرل فیض نے بہت اچھے کام کیے ہیں پاکستان کے حوالے سے، پاکستان کے لیے ان کی بڑی خدمات ہیں۔ بحیثیت ہو سکتا ہے، مطلب میں نے کل بھی رات کو کسی سے کہا تھا کہ آرمی چیف بننے کی کوئی کوشش کی ہو، کوئی ذاتی مفاد لینے کی بات کی ہو، لیکن یہ کہنا اب جس طرح ان کو میں مختلف ٹی وی چینل پہ سن رہا ہوں کہ جناب وہ ان کو ملک دشمن کہا جا رہا ہے کہ وہ ملک دشمن سازشوں کے اندر تھے اور فلانا تھے، اس قسم کی کوئی بات نہیں۔ لوگ کہہ رہے ہیں عجیب کہ وہ بڑی بڑی شخصیات کو قتل کروانے والے تھے، کیا فالتو قسم کی باتیں ہیں۔ میں کم از کم ان چیزوں پہ جہاں تک میں جانتا ہوں، میں ان چیزوں پہ یقین نہیں کرتا۔ بہت ساری باتوں کو میں بھی جانتا ہوں، لوگوں نے ان پہ الزام لگا دیا تھا پہلے وہ جو فیض آباد دھرنے کا، تو اس کے اندر بھی میں شامل تھا، میں نے سب کچھ بتایا، بہت ساری باتیں اور بھی بہت ساری چیزیں جو فی الحال ہم نہیں بتانا چاہتے، ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر ہم نے اپنے ملک کے لیے اور اپنی فوج کے لیے اگر ہم کہیں کوئی کام کیا یا اگر کرتے رہے تو ہمارا فرض ہے۔ میں نے نہ اپنی فوج پہ احسان کیا، نہ اپنے ملک پہ احسان کیا ہے۔ بحیثیت مسلمان، ایک پاکستانی، ایک مسلم ریاست کے لیے کام کرنا، اس کی فوج کا ساتھ دینا مشکل اوقات کے اندر، یہ میرا فرض ہے، میرا ایمانی فرض ہے۔ لیکن ساتھ میں یہ بھی فرض ہے کہ میرا اگر کوئی میں غلطی دیکھوں تو اس کی نشاندہی بھی کروں، لوگوں کو گمراہ نہ ہونے دوں۔ اصل مسئلہ جو ہے نا فیض حمید پہ اب یہ ہے۔ اب فیض حمید کا کیا ہوگا جناب؟ ملٹری ٹرائل چلے گا کورٹ ان کا، اس کے اندر 5 بندے بیٹھیں گے، 4 یا 5 ہوتے ہیں غالباً، کوئی اگر فوجی اگر میری سن رہا ہو تو میری تصحیح کر دے، غالباً 5 ہوتے ہیں یا 4 ہوتے ہیں، اور وہی سنیں گے سارا سب کچھ۔ سننے کے بعد وہ کرنے کے بعد وہ ساری ایک رپورٹ بنا دیں گے، اور رپورٹ بنا کے جناب وہ بھیج دیں گے جو آپ کا جو چیف ہوتا ہے اس کے پاس۔ فیصلہ چیف کا ہوگا۔ آپ چیف کون ہیں؟ آپ کے ہمارے سپہ سالار صاحب۔ مطلب جتنی پروسیکیوشن وہاں پر ہوگی، جو گواہیاں ہوں گی، جو ثبوت آئیں گے، جو لوگ آئیں گے گواہیاں شمائیاں دیں گے فوجی کے سامنے، اگر فوجی ایک دم دبکا لگا دے تو ہر بندہ مجھے بھی کھڑا کر دے، میں بھی بولوں گا سر یہ اس نے تو میرے سامنے کلاشنکوف 6 چلائیں تھیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ تو وہ سب کچھ کر کے کیا کہیں گے؟ ہاں جی گلٹی ہے، چیف صاحب پاس جائے گی، ذرا چیف صاحب نے دن کا دنا ختم کہانی، اندر کیا ہوا، کس نے ہوا، کسی کو کچھ نہیں پتہ لگے گا۔ اب اس میں 9 مئی بھی آ جائے گا، 10 مئی بھی آئے گا، 18 مئی بھی آ جائے گا، ہو سکتا ہے کوئی آنے والے بھی کوئی اس میں آ جائے کہ اگلے سال کا کوئی اگلے سال 9 مئی بھی کوئی انہوں نے پلان تھا۔ تو اس لیے یہ ہے میرا بتانا ضروری، میں یہاں پہ کسی کو تنقید نہیں کر رہا، لیکن بتا رہا ہوں کہ ہمارے یہاں سسٹم کے اندر بہت زیادہ خرابی ہے۔ اور پی ٹی آئی کے حوالے سے بھی بہت سارے لوگ، میں نے کل بھی کہا تھا کہ پی ٹی آئی کے لوگ خود ان سے کنارہ کر دیں گے، وہ کہہ دیں گے ہاں جی ہمیں، کیونکہ اب چاہیے نا، لوگ مرتا کیا نہ کرتا، بہت سارے لوگ کہہ دیں گے ہاں جی ہمیں بھی انہوں نے کہا تھا، یہ کہا تھا، کوئی پی ٹی آئی کے بندے کھڑے ہیں کہ جی جنرل فیض نے کہا تھا یہ کر لو، جنرل فیض نے کہا تھا یہ کر لو، ایسی بہت ساری باتیں آپ کو سننے کو ملیں گی۔ بہرحال دیکھیے، ایک ایسی صورت میں جبکہ کہ ہمارے حالات خراب ہو رہے ہیں اور ایران کے اوپر دباؤ ہے، تو ایسی صورت میں سمجھتا ہوں کہ کم از کم یہ پنڈورا نہیں کھولنا چاہیے تھا، نہیں کھولنا چاہیے تھا، یہ میرا ہے بات، ٹھیک ہے۔ اصل بات میں نے آپ کو بتا دی، ایران پر دباؤ آ رہا ہے جناب حملے کے لیے، میں نے آپ کو پہلے کہا تھا کہ حملے نہ کرے، اور یورپ نے ان کو کہا ہے کہ روک دیں حملہ، لیکن ایران نے منع کر دیا، اور ایران نے کہا کہ نہیں ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے، ہم اپنا بدلہ ضرور لیں گے، واضح طور پر کہہ دیا۔ اور اسی وجہ سے امریکہ کی تمام کوششیں جو کامیاب نہیں ہوئی ہیں، اور اب وہ پس پردہ کوششیں کر رہے ہیں کہ پری ہیمپٹیو طور پہ ایران کا جب ان کو پتہ لگ جائے کہ ایران نے کل حملہ کرنا ہے یا اگلے 12 گھنٹے میں کرنا ہے، 100% کنفرم ہو جائے تو یہ اس کے اوپر پری ہیمپٹیو اسٹرائک کر دیں، یا کوئی فالس فلیگ جیسے میں پہلے سے کہہ رہا ہوں تقریباً گزرا ہے ہفتے سے، اس قسم کی سچویشن ہے۔ اور امریکہ نے اپنے جو ہے 835 کے اوپر جو ہے اپنے کیریئر جو ہے ایئر کرافٹ کیریئر وغیرہ اور ان کی مطلب ری پوزیشننگ کرنی شروع کر دی ہے۔ ایک خبر اور یہ بھی ہے کہ پیوٹن اور چین نے جو ہے ایران کو کہہ دیا ہے کہ ٹھیک ہے اگر آپ کے اوپر جنگ مسلط کی جاتی ہے تو آپ لڑیں، آپ کا حق ہے، اور جہاں تک ہو سکا ہم آپ کی مدد کریں گے، اور پس پردہ بھی کچھ معاملات ان کے چلیں۔ بہرحال یہ ایک اہم ایشو تھا جنرل فیض کا، میں نے آپ کو بتا دیا، لوگ باتیں کر رہے تھے مختلف قسم کی کہ کرپشن میں آپ کو اصل وجہ بتا دی، اور کہ کیوں ان کو پکڑا گیا ہے، اور یہ بھی بتا دیا کہ کیا اصل معاملات ہیں اور کیا ہوگا۔ اور اس کی جو ہے میں بتا دوں آپ کو، جنرل فیض کی گرفتاری کے بعد ان پہ جو کیس چلے گا اس کے ڈانڈے جو ہے آخر میں جا کے عمران خان کے اوپر آئیں گے۔ یہ میں کل بھی کہا تھا، صبح بھی کہا، شام کو بھی ایک اور جرنلسٹ ہے ان کے ساتھ بھی کہا، اور آج پھر میں کنفرم کر رہا ہوں کہ اگر اس معاملے کے اندر اگر کوئی بڑی طور پر اگر کوئی عوام کی طرف سے کوئی اگر مزاحمت نہیں ہوئی یا کوئی بڑے طور پر اگر کوئی اگر دباؤ نہیں آیا تو یہ سارا معاملہ جو ہے آخر میں عمران خان کو ملٹری کورٹ میں لے جانے کے لیے ان کا پاس جو ہوگا مواد ان کی تحقیقات سے جو ملے گا وہ عمران خان کو ملٹری کورٹ تک لے جانے کے لیے کافی ہوگا۔ آج کے لیے اتنا ہی، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔